ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں افغانستان میں امن معاہدہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا اس کو 1 سال مکمل ہونے پر کی صورتحال کا ذکر کیا جائے گا۔ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں، نیٹو فورسز اور امریکہ تمام معاملے کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، طالبان اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، پڑوسی ممالک افغانستان کی صورتحال کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی پش کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم یوٹیوب پہ ڈالیں تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، دوحہ امن معاہدے پر بہت ساری توقعات تھیں اور اب بھی موجود ہیں، مگر جب جو بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالا واشنگٹن میں تو اس کے بعد انہوں نے برملا طور پر تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اس معاہدے کو اثر نو اس کا جائزہ لے گی۔ بنیادی طور پر جو افغانستان میں حالیہ مہینوں میں تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کچھ کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے اور کچھ سے انکار کیا ہے۔ آج جبکہ اس معاہدے کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور 29 فروری 2020 کو طالبان نے دوحہ میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے، ایک دن قبل آج یعنی اتوار کو طالبان نے ایک بیان جاری کیا ہے، افغان طالبان نے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور 1 مئی 2021 تک غیر ملکی افواج افغانستان کو نہیں چھوڑتی تو وہ ایک تباہ کن جنگ کا آغاز کریں گے جس کی ذمہ داری اتحادی افواج اور امریکہ پر ہوگی۔ اس وقت ناظرین افغانستان میں 2500 امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ نیٹو کے 10,000 فوجی اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں۔ جو جائزہ مختلف رپورٹس سامنے آئی ہیں ان میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ افغانستان کے کم و بیش آدھے حصے پر طالبان قابض ہیں اور وہاں پر ان کے قوانین کا اجرا ہوتا ہے، وہاں کی انتظامیہ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ناظرین، جو عام آدمی ہے افغانستان کا، جو عام شہری ہے، وہ یقیناً خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا ہے اور وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان کے مسئلے کو حل کیے بغیر یہاں سے نکل جاتی ہیں تو ایک اور تباہ کن جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ وہ مثال دیتا ہے کہ 1992 اور 1996 تک جو افغان جنگی سردار تھے وہ باہم دست و گریباں رہے اور اس کے نتیجے میں 50,000 جو افغان شہری ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح دونوں اطراف سے یعنی کہ مختلف جو جنگی سردار تھے انہوں نے ایک دوسرے کا جانی اور مالی نقصان بھی کیا۔ ناظرین، دوسری طرف جو کابل حکومت ہے اس وقت، اشرف غنی حکومت، اس کی کارکردگی بھی کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے۔ خود جو غیر ملکی میڈیا ہے اس میں یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ کم و بیش افغان فورسز کی جو اکثریت ہے وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہے اور افغانستان کی حکومت کے جو حراستی مراکز ہیں اس میں بے گناہ شہریوں پر بھی تشدد کیا جاتا ہے، ان سے رشوت لی جاتی ہے اور افغان حکومت تمام حقائق جاننے کے باوجود اس سے صرف نظر کرتی ہے۔ جو عام افغان شہری ہے اس کی نظر میں جو اشرف غنی حکومت ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے جس کو افغانستان کے جو عوام ہیں ان سے ہرگز کوئی سروکار نہیں ہے۔ ناظرین، افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ طاقت سے کسی طور پر حل نہیں ہونے والا۔ جو یورپی ممالک اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان دوبارہ سے اقتدار میں آ سکتے ہیں اور جو ٹرمپ کا معاہدہ تھا، ٹرمپ نے طالبان کو ضرورت سے زیادہ رعایتیں دی تھی، وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ افغانستان میں جنگ و جدل، کشت و خون کا واحد حل جو ہے وہ سیاسی ہے۔ اب اس سیاسی حل کو کس طرح سے ربع عمل لایا جائے، اس میں کس طرح سے فریقین اس پر اعتماد کا اظہار کریں، اس پر ایک سے زائد آراء موجود ہے، مگر ایک بات بڑی حد تک طے ہے
کہ یہ معاملہ گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا، اور اس پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا یقیناً مسائل میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، جو یہ بھی ایک اطلاعات موجود ہیں کہ طالبان کی صفوں میں القاعدہ منظم ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ امریکی جو مختلف ذرائع ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان نے اس وعدے سے انکار کیا ہے، طالبان نے اس وعدے سے صرف نظر کیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں القاعدہ کو پنپنے کی اجازت نہیں دے گا اور القاعدہ کے خلاف اقدامات اٹھائے گا اور افغانستان سے اس کو نکال باہر کرے گا۔ مگر جو دوسری جانب ہے وہ طالبان کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے جو وعدے ہیں، جو ان کی یقین دہانیاں تھی انتظامیہ کو، وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور دوحہ معاہدے کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اگر امریکہ اور نیٹو افواج نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے وہ ان کے خود ذمہ دار ہوں گے، یعنی غیر ملکی افواج ان تمام مسائل کی ذمہ دار ہوگی۔ ناظرین، ایک سیاسی حل افغانستان کا کس طرح سے ہوگا، یقیناً یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر صورتحال جو کی تو رہتی ہے اور امریکہ بنا کسی اس مسئلے کو حل کیے یہاں سے اپنی افواج نکال لیتا ہے تو ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ خطے کے ممالک یقیناً اس پر فکر مند ہیں اور تمام جو نگاہیں ہیں وہ امریکہ کی جانب ہیں اور نیٹو افواج کی جانب ہے کہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے۔ طالبان کا نئی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جس میں انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ ایک بار پھر جنگ کا آغاز کریں گے، غیر ملکی افواج پر حملہ کریں گے۔ اس دھمکی پر افغان حکومت، امریکہ اور نیٹو کا تاحال کوئی رد عمل نہیں آیا، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاید دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ چونکہ 1 مئی 2021 کی ڈیڈ لائن ہے، لہٰذا قوی امکان ہے کہ اس سے قبل کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ دیا جائے اور طالبان کے ساتھ گفت و شنید کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے۔ پاکستان کی حد تک یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حامی ہے۔ پاکستان اپنے پڑوس میں کسی طور پر اس بات کا خواہشمند نہیں ہے کہ جنگ و جدل کا دوبارہ سے بازار گرم کیا جائے، ایک بار پھر ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو، ایک بار پھر جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ منظم و مضبوط ہوں اور افغانستان میں کشت و خون کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں خانہ جنگی کسی صورتحال ہوتی ہے، جو علاقائی طاقتیں ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، وہ اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا لامحالہ طور پر نتیجہ جہاں جنگ سے تباہ حال ملک پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہیں جو ارد گرد کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی حد تک طے ہے کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ پرامن انداز میں بات چیت کے ذریعے نہیں حل ہو پاتا، اس وقت تک جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ داؤ پر رہے گا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ روس اور چین بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر کوشاں ہیں اور طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر جو بائیڈن انتظامیہ دوحہ امن معاہدے میں کچھ ترامیم بھی کرتی ہے تو افغان طالبان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس نیا جو معاہدہ ہے، جو نئی اس کی شکل ہوگی، اس کو تسلیم کرے اور گفت و شنید کے ذریعے فریقین میں کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس کے نتیجے میں جنگ و جدل نہ ہو۔ یہ بات اب پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں اب وہ افغانستان میں مزید خون ریزی جاری و ساری رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ اگر افغانستان میں امن و امان کی صورتحال مخدوش رہے گی تو اس کا جو نقصان ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کو پڑے گا۔ جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سی پیک کی شکل میں جو معاہدہ جو پروجیکٹ سامنے آیا ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امن
اور صرف امن ہو۔ جب امن ہوگا تو چین کی جو معیشت ہے وہ بھی ترقی کرے گی، پاکستان بھی اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا، اور رشیا، ماسکو یا روس جو ہے وہ بھی اس تمام جو عمل ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ مگر اگر یہاں پر جنگ و جدل کا بازار پھر سے گرم ہوتا ہے تو اس کا جو فائدہ اٹھانے والوں میں یقیناً بھارت ہوگا، اور خود اشرف غنی حکومت ہوگی جو کہ جواز کے طور پر پیش کرے گی کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی یہاں پہ یوں ضروری ہے کیونکہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ امریکہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر یہاں پر مختلف حوالوں سے جو واشنگٹن سے خبریں آ رہی ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لابی افغانستان میں افواج کو رکھنا چاہتی ہے وہ اب طاقتور ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں یقیناً وہ جو لابی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہے وہ کمزور ہوئی، اور ٹرمپ نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کا اعلان کیا اور اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں بھی اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنے کا واضح طور پر اشارہ دیا۔ نیٹو کے جو مختلف ممالک ہیں وہ گلہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ ٹرمپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا اور افغانستان میں فیصلہ کن جو اعلانات ہیں اس میں مشاورت نہیں کی گئی، مگر دوسری طرف جو ٹرمپ تھے وہ یہ بات بار بار دہراتے تھے کہ وہ امریکی عوام کا جو پیسہ ہے وہ کسی ایسی جنگ میں نہیں جھونک سکتے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور جو ایک بوجھ بن جائے امریکی معیشت پر۔ اب جب 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور طالبان نے دوبارہ سے غیر ملکی افواج یعنی امریکہ اور نیٹو کو دھمکی دی ہے اور اشرف غنی حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر 1 مئی سے غیر ملکی افواج نہیں نکلتی تو وہ جنگ و جدل کا جو بازار ہے وہ دوبارہ گرم کرے گا۔ اب جو خاموشی ہے امریکہ کی جانب سے اور نیٹو کی جانب سے یقیناً یہ معنی خیز ہے، اس سے یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے عوام کو، خطے کے ممالک کو اور خود عالمی امن کے لیے کوئی اچھا پیغام دیا جائے گا، معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ جو جس پر سب کا اتفاق ہے کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں، اس پر آمین کہی جائے گی تاکہ یہ خطہ، یہ جو جنوبی ایشیا کے دیگر جو ممالک ہیں، خود جو عالمی امن ہے اس کو مزید خطرات سے دوچار نہ کیا جائے۔